الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین باوقار، کچھ عرض کرنے سے قبل نبی دو جہاں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو حضرات ابھی باہر ہوں یا گلی گلیاروں میں ہوں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد مسجد کے اندر آنے کی کوشش کریں اور ہمارے اتفاق میں یہ جمعۃ الوداع دوسرا پڑھ رہا ہے، اور کیونکہ یہ چاند کی اس تاریخ ہے اور شریعت مطہرہ کا جو مسئلہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 29 کو چاند دیکھو اور 30 کو دیکھو، 30 کو نہ دکھے تو اس کے دوسرے دن عید منا لو، یعنی روزے رکھ لو. ایک حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاند کی اس پار کے لوگوں نے چاند دیکھا پہاڑ کے تو ادھر والے عید منائیں گے، اور ادھر والوں نے نہیں دیکھا تو ادھر والے نہیں منائیں گے. تو شریعت مطہرہ کا یہ جو ہے بے واضح کلیہ مسئلہ ہے، اور کل کے معاملے میں کچھ شبہ ہی نہیں ہے. کل نماز عید الفطر جو ہے ادا کی جائے گی، جس میں آپ تمامی حضرات کی شرکت باعث برکت ہے، اور 8:30 بجے نماز یہاں پر ادا کی جائے گی. لہذا تمامی حضرات اپنے وقت پر پہنچ کر نماز کو ادا کریں. درود پاک پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2-3 شعر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس آیت پر جو ہے رسول اللہ کی شان پہ اس تقریری جملے پیش کروں گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں سب سے اولا سبحان اللہ. سب سے اولا کو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا کو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. ارشاد فرماتے ہیں کرو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. ارے جان بدلی
لہذا جو آ رہے ہیں وہ پڑھ لیں، یہ بھی بہتر ہے، بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتے ہیں۔ دنیا کی کسی رنگ رونق آپ اپنی زندگی کو بسر کریں تو انسان آپ کے سامنے اپنے احسان کو گنانا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا، یہ احسان کیا، لیکن امام احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ ہمارے علاقے کے لوگوں کی شان ہے روزہ، جس میں آپ تمامی حضرات کی شرکت کر جس میں پھول کی طرف بھر دیا کرتے ہیں۔ اور امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ارے غمزدوں کو رضا مزدلی ہے، غمزدوں کو رضا مزدلی ہے، غمزدوں کو رضا مزدلی ہے، ارے بے کسوں کا سارا ہمارا نبی، سب سے اولا گو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے پیش کی جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے میرے بندو، جو میرے محبوب تمہیں عطا کرے اسے لے لو، اور جس چیز سے میرے محبوب تمہیں منع کر ان سے باز رکھو۔ اس آیت مبارکہ میں بظاہر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا اختیار فرمایا، اور صرف اللہ کے رسول ہی کو پوری سرزمین پر اختیار نہیں بخشا، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ کے ولیوں کو بھی اختیار بخشا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے حضرت سلطان معین الدین ترکی شہزادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ موجود ہے، کیا ان کی سنگرلیاں، کیا آپ نے ان کے محبان اور گرانیت کی چیزیں آپ نے ملاحظہ نہیں کی؟ آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں پر دفن ہونے والے مردے بھی بڑے خوش نصیب ہیں جو ایسے اللہ کے ولیوں کے قدموں میں مدفون ہو رہے ہیں۔ اور یہ پورا علاقہ آپ چلے جائیے، حضرت سید رضا علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کون ہیں؟ یہ خراسان کے وہ بادشاہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی حکومت کو اپنے قدموں سے ٹھوکر مار دی تھی، اور آج جو ہے یہ اللہ اکبر کی بارگاہ میں اورنگزیب بھی آئے، اکبر بادشاہ بھی آیا، تمام علاقے کے افراد اور بڑے بڑے بادشاہ آتے رہے۔ اور جو آگے آپ ایک مقبرہ دیکھتے ہیں، وہ ٹوٹی پھوٹی جو مسجد دیکھتے ہیں وہ کس کی بنوائی ہے؟ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بنوائی ہے۔ اور جہاں پر یہ شہزادہ نسیم وغیرہ بیٹھتے ہیں، اس چبوترے کو بنانے والا کون ہے؟ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ آپ سوچیے اور آگے بڑھیے، تاریخ اب پڑھو تو آپ کو معلوم چلے گا، سلطان علاؤالدین خلجی کی تاریخ پڑھو تو آپ کو معلوم چلے گا یہ پورا علاقہ اللہ کی ولیوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آگے چلیے، حضرت سید پیر براہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں۔ آپ اور آگے چلے،
آپ کو معلوم چلے گا حضرت سید شمس الدین سالار المعروف بالخلاسہ رحمۃ اللہ تعالی یہ کون سے فرد ہیں؟ کبھی ان کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، انشاءاللہ تعالی ان پر میں تبصرہ کروں گا۔ اس آیت پر میں بولنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، کہ میرے محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے میرے محبوب تمہیں منع کر اس سے بات رکھو۔ دنیا میں نہ جانے کتنے راستے ایسے ہیں جو گمراہی کے راستے پر آپ کو لے کر کے جاتے ہیں، لیکن انسان آج کے زمانہ میں اگر یہ پوچھے کہ حضرت یہ جو ہے اتنے فرقے بڑھ چکے، اتنے دیانہ وہابیہ تمام طرح کے فرقے بڑھ چکے ہیں، تو ہم کس کو مانیں، کس راستے پر چلیں؟ تو آپ بتائیے ذرا، جب آپ کے سامنے امام احمد رضا کی کتابیں موجود ہوں، جب آپ کے سامنے امام احمد رضا کے مسلط علماء موجود ہوں، تو آپ کو ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ آج کے زمانہ میں اگر کسی اندھے کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستے پر کانٹا بچھا ہوا ہے، ایک راستے پر پٹان پڑی ہوئی ہے، اور ایک راستے پر پھول بچھا ہوا ہے، خوشبو مہک رہی ہے، تو تم کس راستے پر چلنا چاہو گے؟ تو اندھا بھی کہے گا کہ میں اسی راستے پر جاؤں گا جس راستے پر خوشبو ہے، جس راستے پر پھول ہے، جس راستے پر رسول اللہ کے صحابہ کھڑے ہیں، جس راستے پر نبی کے اولیاء کھڑے ہیں، جس راستے پر امام المصلین حضرت امام حسین کے متبعین کھڑے ہیں، ہم اسی راستے پر چلیں گے۔ لیکن آج کے زمانے میں جب کو معلوم ہے یہ فرقہ ایسا ہے، اس کے عقائد ایسے ہیں، اس کے نظریات ایسے ہیں، تو آپ کو پھر علماء کی بارگاہ میں پلٹ کے آنا چاہیے کہ ہم کو اس کی بات سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے۔ فیس بک کے علاوہ یوٹیوب کے اسکالر اور یوٹیوب وغیرہ تمام طرح کے کتابوں کو سن کر کے ہم جو ہے ان کی باتوں پہ عمل کر بیٹھے اور گمراہ ہوتے چلے گئے، حالانکہ یہ سنیت کا پیغام نہیں تھا۔ اور اللہ کے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قدر دین مدین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے کہ آپ ان کی تاریخ کو بھلا بیٹھے۔ اللہ اکبر، جب تاریخ اول پڑھیے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ حضرت خواجہ کلاشاب داد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کون تھے؟ یہ تو ایک مجذوب اللہ کے ولی تھے، اور انہوں نے اپنی کرامت کے ذریعہ دین اسلام کو پھیلاتے رہے۔ لیکن آپ کبھی جب درگاہ پہ جائیں گے تو آپ پیچھے دیکھیں گے کہ درگاہ ہے جن کا نام حضرت سید امیر قطب الدین کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جس پر بنو بابا وغیرہ بیٹھتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں، جنہوں نے اتنی جنگیں لڑی۔ اللہ اکبر، خواجہ کلاشاب داد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کرامتوں کے ذریعہ لوگوں کو دین اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل کرواتے تھے، لیکن حضرت سید کبیر امیر قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے قنوج کی سرزمین پر مانیکجان اور تمام علاقوں کو اپنی سیر کے بلبوتے پر اسلام کی بہبود کو پھیلانے چلے گئے ہیں، لیکن آج ان کی بازار پر کوئی جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھتا ہے، سب آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت خواجہ کلاشاب داد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کون ہے جو پیچھے گنبد بڑا ہوا ہے، ٹین بنی ہے، اور اس کے اندر ان کے جو ہے پرپوتے تک موجود ہیں، اور خواجہ کلاشاب داد رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ بھی جس نے پڑھائی وہ حضرت سید امیر قطب الدین کے پرپوتے جن کا نام سید قطب الدین تھا۔ اور ان کا رتبہ یہ تھا کہ حضرت خواجہ کلاشاب داد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے جسم پر لباس نہیں پہنتے تھے، لیکن جب حضرت سید قطب الدین کے پوتے حضرت قطب الدین بھی آتے تو آپ یہ کہتے اس سے مجھے کو حیا ہے، اس سے مجھے کو شرم آتی ہے، تو آپ عورت لباس پہن لیا کرتے تھے۔ اور ایک وجہ کی مسئلہ ہوگا کہ حضرت سید شمس الدین خواجگی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کبری گھاٹ کے نام سے جانتے ہیں،
بحریت کا اکبری گھاٹ تھا، کیونکہ اکبر بادشاہ کا یہاں پہ لشکر اترا تھا. پھر اکبری سے یہ کبری ہو گیا، کبری سے یہ جو ہے کبرا ہو گیا، کبری گھاٹ ہو گیا. خیر بادشاہ تھا. اور حضرت مشکل آسان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا لقب مشکل آسان کیوں پڑا؟ وہ پڑھا لگا پتہ کرنے کے لیے جب انہوں نے اپنے سواروں کو بڑھایا تو قلعہ کی دیواریں اتنی مضبوط تھی، اتنی طاقتور تھی کہ وہ کسی بھی جو ہے سپاہی کے ہاتھ سے ٹوٹ نہیں سکتی، گولہ بارود سے ختم نہیں ہو پا رہی تھی. تو حضرت سید شمس الدین مشکل آسان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھوڑے کو زور لگا کر کے اس باؤنڈری کو پار لگا کر گیٹ کھول دیا. تو ان کے سپاہیوں نے کیا کہا کہ مشکل آسان ہو گئی. اور جب انہوں نے کہا کہ مشکل آسان ہو گئی تو ان کا نام پڑ گیا مشکل آسان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. خیر اتنی بڑی جگہ اور اتنی بڑی مسجد الحمدللہ یہ اللہ نے ہم سب کچھ کھولیوں میں ڈالی ہے. درود پاک پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کرامتیں ہمارے بزرگان دین کی بہت زیادہ ہیں، اسی لیے میں کرامت کا تبصرہ کروں گا تو آپ سنیے گا. خیر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا، کہ میرے محبوب جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے میرے محبوب تمہیں منع کرے اس سے باز رہو. اس آیت سے نبی کا اختیار معلوم چلتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت اختیار ملتا ہے. یا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے اختیار ہے کہ جس کے لیے جو چاہے جائز کر دے اور جس کے لیے چاہے جو چیز چاہے جائز فرما دے نہ جائز فرما دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی سرزمین پر ہیں اور آپ کی واقعہ ہزاروں بار سنتے ہوں گے کہ سرکار ایک ڈبہ پر جا رہے تھے اور ساتھ میں اونٹ تھے. تمام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو وقتاً فوقتاً سیوا کرتے رہتے تھے. لیکن عالم یہ آیا کہ اس وقت اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم آ کر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یوں ہی اونٹ ذبح ہوتے رہے یوں ہی ذبح ہوتے رہے تو ہم بھوکے مر جائیں گے. یا رسول اللہ سواری پر مار ڈالنے والی کوئی سواری باقی نہ رہے. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمام صحابی رسولوں نے جو ہے ارے اس میں جو ہے 150 دیتے رہا کرو جتنا ہو سکے، اور اس کی جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ فلحال جو ہوتا ہی ہے یہ بکری بھی ہوتا ہے اور یہ مائی کو ہوتا ہی انشاءاللہ اس کی چھت جو ہے تیاری ہے، کیونکہ لاکھ سے یہاں سے کام ہونے والا نہیں ہے. جو آدمی سوچ کے بیٹھا ہو جائے گا ایسا نہیں ہے. سب آدمی گھر بنواتے ہیں، سب کو معلوم ہے کتنا لگتا ہے کتنا خرچ ہوتا ہے، چاہے وہ شادی کا ہو اور چاہے وہ جو ہے مسجد کی تعمیر یا کیا ہو. اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے سامنے دسترخوان لگایا ہے، دسترخوان سج گیا. اس کے بعد کچھ جھولیوں میں سرکار کے صحابہ نے اپنے ہاتھوں کو ڈالا تو 5 سے 20 کھجوریں نکال کے دسترخوان پہ رکھ دی گئی. اور رکھنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تنظر الی تمری، کہ تم کھجور کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ اس کو کھاتے رہنا. کہ صحابہ کھاتے رہے، ہر صحابی کے درمیان میں جو ہے کھجور کی گٹھلیوں کا ڈھیر رکھ گیا. یہ مصطفیٰ کا معجزہ، یہ نبی کا معجزہ ہے کہ 20 کھجوروں سے پورے صحابہ کرام شکم سیر ہو گئے. اور نبی کا اختیار تو ایسا اختیار ہے. یا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضرت سلمان فارسی آئے تھے، جب آج سے 1400 سال پہلے یہ برملا یہ جملہ کہا گیا کہ مدینہ کے مسلمانوں کو، مدینہ کے نبی کے صحابیوں کو قتل کے منزل تک پہنچا دیا جائے اور ان کے گردن کو زمین میں محفوظ کر دیا جائے. اس عالم میں حضرت سلمان فارسی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب ہمارے ملک فارس پر کوئی بھی حملہ ہوتا تھا تو ہم چاروں طرف گڈھے کھود کر
میں آگ لگا دیا کرتے تھے تاکہ مخالفین آگ کے خوف سے باہر بھاگتے ہوئے نظر آئیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام والسلام حضرت سلمان فارسی کے حکم پر ان کے رائے پر آپ نے خندق کھودنا شروع کر دیا۔ صحابی رسول خندق کھود رہے ہیں، تمام صحابی خندق کھود رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں۔ ایسی محبت، ایسی الفت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تھی کہ آپ کے درمیان عاجزانہ اتنا تھا کہ آپ خود کبھی کبھی جھاڑو لگاتے تھے، آپ کا جو ہے لباس پھٹ جاتا تو خود آپ رفو کرنے لگتے۔ اس کے بعد حضرت جابر آئے اور آنے کے بعد حضرت جابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک صحابی کو نبی کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے دیکھا، یا رسول اللہ میرا جسم بھوکا ہے، یا حبیب اللہ میرے جسم میں کھانے کی طلب ہے، داغ نہیں ہے طاقت کی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس نے اپنے دامن اٹھا کے پیٹ دکھایا، اس کے پیٹ پر ایک پتھر بنا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا جو ہے دامن اٹھایا تو نبی کے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے تھے۔ یہ معاملہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پر دو پتھر بندے ہوئے ہیں، بھوک کا نہ جانے کیا ہو۔ اس کے بعد حضرت جابر کا گھر قریب تھا، آپ جانے کے بعد فوراً اپنی بیوی کو اطلاع دیتے ہیں کہ میں نبی کو دعوت دینا چاہتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کو بلانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر جو ہے دو پتھر بندے ہوئے دیکھتے ہیں، تو حضرت جابر کی بیوی نے کہا کہ دیکھو وہ 6 مہینے کا ایک بکری کا بچہ بنا ہوا ہے، اس کو جو ہے آپ جو ہے ذبح کر دیجیے۔ انہوں نے ذبح کیا، اس کے بعد آٹا گوندھ دیا گیا۔ حضرت جابر نبی کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے۔ اس کے بعد حضرت جابر نے سوچا کہ 6 مہینے کے بکری کے بچے میں کتنا گوشت ہوتا ہے، تھوڑا 5 سے 7 آدمی اس کو تناول کر سکتے ہیں، لیکن جب حضرت جابر نے نبی کی بارگاہ میں دعوت دی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا تمہاری دعوت حضرت جابر کے گھر میں ہے۔ حضرت جابر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جابر اس آٹے کو بھون کر کے رکھ دو اور سالن کو پکا کے رکھ دو، لیکن اس کا جو ہے برات چھوڑ کر کے نہیں دیکھنا۔ اس آٹے کو آپ پکڑا ڈال دینا، لیکن اس کو چھانٹ کر کے نہیں دیکھنا۔ حضرت جابر چلے گئے اطمینان سے۔ اس کے بعد سرکار نے جنگ خندق کے وقت تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ چلو حضرت جابر کے گھر میں آج کی دعوت ہے تمہاری۔ اس کے بعد تمام صحابی رسول حتیٰ کہ ایک روایت میں آیا کہ 750 صحابہ کرام جنگ خندق سے بھوک کا عالم لے کے حضرت جابر کے گھر پہنچ گئے، سرکار گئے۔ اس کے بعد حضرت جابر کی بیوی اور حضرت جابر آپ اپنے چھت پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ کون کون آ رہا ہے۔ حضرت جابر کی بیوی نے دیکھا کہ ایک صحابہ کا جب میں غفیر چلا رہا ہے، تو حضرت جابر کی بیوی نے حضرت جابر کو ہوا بجا، جیسے آج کی بیویاں کر دیا کرتی ہیں، جب چاہا نہیں تو بلایا، جب نہیں رہا تو اتنے کو دعوت دی۔ ایسے ایسے معاملے انہوں نے بھی یہی جملہ کہا کہ جب 6 مہینے کے بچے میں 2-3 فرد کھا سکتے ہیں تو تم نے پورے صحابہ کو دعوت کیوں دی؟ تو حضرت جابر کا عقیدہ دیکھو، حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے صرف نبی کو دعوت دی ہے، میرے آقا نے اپنے صحابہ کو بلایا ہے، ان کا انتظام مصطفیٰ جان رحمت کرے گا، نبی دو جہان کرے گا، سربراہ قوم مقام کریں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد مبارک علیہ یا رسول اللہ۔ خیر اس پر بھی ایک جملہ ہم کو یاد آ گیا، کوئی جو ہے تقریر مسجد میں کر رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ جب مکھیاں شہد لینے جاتی ہیں تو درود مصطفیٰ پڑھتی ہیں، تو اس لیے شہد اتنا میٹھا ہوتا ہے
تو ہمارے رفیع بابا بیٹھے تو انہوں نے کہا جب کاٹتی ہے تو کیا پڑھتی جب کاٹتی ہے تو کیا پڑھتی ہے وہ؟ اللہ اکبر۔ امام احمد رضا اپنی مثال دیتے ہیں کہ میں شہد کی وہ مکھی ہوں کہ جس کے ڈنگ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، جس کے شہد کا بھی کوئی جواب نہیں۔ میں مصطفیٰ جان احمد وہ مکھی ہوں کہ جس کے ڈنگ تو وہ یہ کہے گا تجھ سے اب جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اور جس کو میں پلا دوں شہد تو وہ یہ کہے گا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار گرتے تھے، در قدر جو یہ بار گرتے تھے۔ تو یہ بھی معاملہ یاد رکھیے کہ جب کاٹیں گے تو خطرناک بھی پڑتی ہوگی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے دو صحابی رسول کو کہا کہ جاؤ مدینہ تمام عورتوں کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ وہ روٹیاں بنانا شروع کر دیں، روٹیاں بنانا مدینے کی عورتیں اور گوشت تیار ہے۔ میرے آقا نے دو صحابی کو روٹی کی جگہ کھڑا کر دیا اور ایک صحابی کو سالن کی جگہ رکھا کے چمچ دے کر کے کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ تمام صحابہ کے ہاتھ میں روٹیاں دیتے جاؤ اور ان کی روٹی پر سالن رکھتے چلے جاؤ۔ ایک صحابی آیا، روٹی پر سالن رکھا جا رہا ہے، کھاتے چلے جا رہے ہیں، کرتے ماننا پیش ہوتا چلا گیا۔ ہر صحابی ایک بار کہہ رہا ہے کہ تمام صحابی رسول نے شکم شیر ہو گئے اور اس کے بعد اس صحابہ کرام کو حضرت جابر نے بات کر دے دیا۔ اور جب یہ تمام جنگ خندق کی طرف لوٹ گئے، جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جو ہے بیٹی کو کھول کر کے دیکھا، اس میں اتنا ہی پایا جتنا اس میں موجود تھا۔ یہ معجزہ مصطفیٰ ہے۔ نبی نے اپنا لعاب ڈالا تھا اس آٹے میں اور سالن میں، یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ نبی جس کھارے کنویں میں اپنا لعاب ڈال دے تو وہ جو ہے الحمدللہ میٹھا ہو جائے۔ اور آپ بدعقیدہ یہ جملہ کس دیا کرتے ہیں۔ اور کل بڑا درپیش معاملہ پیش ہوا ہے کہ نہ جانے کتنی شوق ہے جنازہ پڑھنے کی، نہ جانے کتنا شوق ہے اہل دیانت کو کہ وہ جو ہے سنی کو پکڑ کے جنازہ پڑھ دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک سنی صحیح عقیدہ غیر مذاہبوں کا یہ عمل ہے، وہ ہمارا جنازہ تو پڑھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ اپنے عقیدے پر یہ قائم ہے، یہ صحیح ہے، لیکن ہم کسی بد عقیدہ کا جنازہ نہیں پڑھتے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا صداق ہے، کہ مصطفیٰ جان رحمت بد عقیدہ شخص ہے۔ اور کوئی شخص پہلے کے چور آتے تھے، وہ جو ہے لاٹھی کٹے بندوق لے کر کے آتے تھے، کچھ نہیں ملتا تھا تو مار کے جاتے تھے کہ تم نے رکھا کچھ نہیں ہے، وہ مار کیوں کر کے جاتے تھے۔ لیکن آج کا چور لاٹھی ڈنڈا لے کر کے نہیں آتا ہے، آج کا چور داڑھی رکھ کے آتا ہے، جبہ پہن کے آتا ہے، ٹوپی لگا کے آتا ہے، اور ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہوتا بلکہ ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، اور پھر وہ تمہارے عقیدہ پہ حملہ کرتا ہے، وہ تمہارے عقیدہ سے کھلواڑ کرتا ہے۔ تو یہ کہے گا وہ اپنے جملہ میں یہ جملہ بولتا ہے کہ تمہارے عقیدے پر حملہ کیسے کرتا ہے؟ ذرا اس بات کو سوچئے، وہ تمہارے عقیدہ حملہ اس طریقے سے کرتا ہے۔ بتاؤ اللہ نہ چاہے اور خواجہ صاحب چاہے تو اللہ نہ چاہے تو کیا خواجہ صاحب کو چاہنے سے یہ معاملہ ایک تیرا نہیں ہو سکتا؟ وہی جملہ وہ دہرائے گا۔ بتاؤ خواجہ صاحب چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو کیا یہ جملہ یہ مانتا پوری ہو جائے گی؟ تو آپ اس کے عقیدے میں گڑبڑ ہو جائیں گے، آپ پھنس جائیں گے، آپ یہ کہیں گے جب اللہ نہیں چاہے گا تین بندوں کے چاہنے سے کیا ہوگا؟ جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو یہ مسئلہ چلے گا کہ اللہ جو چاہے اسے اللہ کے ولی چاہتے ہی نہیں ہے، اسے حضرت ابوبکر صدیق نہیں چاہتے، فاروق اعظم نہیں چاہتے، خواجہ محمد نہیں چاہتے، بلکہ اللہ کے ولی وہی چاہتے ہیں
جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کے رسول چاہتے ہیں. لہذا اس عقیدے پر قائم رہیے اور کوئی بھی بدعقیدہ کسی بھی مسائل میں خیبان کرے تو علامہ بننے کی کوشش نہ کرو. اور کوئی بھی مسئلہ ہو فوراً پوچھئے، اسلام کی نقاط آپ کے پاس موجود رہتے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کی حفاظت اپنی بارگاہ عزت سے قبولیت فرمائے. اور کل انشاءاللہ تبارک و تعالی عید الفطر کی نماز 8:30 بجے ادا کی جائے گی. لہٰذا تمام حضرات وقت پر یہاں پہ تشریف لائیں اور جس سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں.